إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ صفحہ نمبر ہے 85 اور آیت نمبر ہے 136. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا تم کہو اے مسلمانوں تم کہو کہ آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے وما انزل الینا اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی جو ہم پر اتارا گیا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما انزل الی ابراہیم اور جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا اسماعیل علیہ السلام اسحاق و یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولادوں میں سے جو پیغمبر ہیں ان پر جو اتارا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما اوتي موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. وما اوتي النبیون من ربهم اور ان تمام نبیوں کو جو ان کی طرف سے آئے جو کچھ بھی دیا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد منهم ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی بھی تفریق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون اور ہم سب اس کے لیے فرمانبرداری کرنے والے ہیں. یہاں مسلمانوں کو یہ واضح پیغام دیا جا رہا ہے. پچھلی آیت میں کہا گیا تھا نا یہودی ہو جاؤ یا عیسائیوں نے کہا تھا عیسائی ہو جاؤ تو فرمایا اے مسلمانوں نہ یہودی نہ عیسائی قولوا آمنا باللہ تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے. اللہ پر ایمان لانا ہے. ایمان کا تعلق 3 چیزوں سے ہے. پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں. زبان کے ساتھ اقرار کرنا یعنی بول کے کہنا ہم اللہ پر ایمان لائے. دل سے تصدیق کرنا دل سے بھی اللہ کو رب ماننا اور ساتھ عمل بالجوارح ساتھ عمل بھی کرنا. یہ ہے توحید اور یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں بنیادی چیز جو توحید تھی. اگر ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل کریں تو توحید کی مختلف قسمیں بنتی ہیں تو ہمیں ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے آتا ہے توحید فی الذات. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے توحید فی الذات اللہ کی ذات بھی ایک ہے. ہم تقریباً سنتوں میں عام نمازوں کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ اخلاص توحید فی الذات پہ مبنی ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہ اللہ اکیلا ہی ہے بس نہ اس سے کوئی نکلا ہے نہ وہ کسی سے نکل سکتا ہے. سیدھا سا آسان سا اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر کلیہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. اس لیے توحید فی الذات پر ایمان ہونا کہ اللہ صرف ایک ذات ہے اللہ کے وجود کا کوئی حصہ نہیں ہے. نمبر 2 توحید فی الحکم. دیکھیے اس کائنات میں حکم صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے. یہ جو ہے نا آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کائنات میں حکم بھی تیرا چلتا ہے. اب یہ کہہ دینا کہ فلاں نے سمندر کو روک کے رکھا ہوا ہے یہ شرک جملہ ہے. یہ اللہ حکم تو اللہ کا چلتا ہے یہ کسی اور کے حکم کی بات کر رہا ہے. ان الحکم الا للہ
کائنات میں حکم صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا کوئی حکم نہیں چلتا۔ الا لہ الحکم، صرف خبردار اللہ کا حکم چلے گا۔ اگر کوئی سمندر رکا ہوا ہے تو اللہ کے حکم سے رکا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی اور روک نہیں سکتا۔ یہ دیکھو نا، سمندری طوفان بھی آتے ہیں، اللہ جب حکم کرتا ہے سمندری طوفان بھی آ جاتا ہے۔ تو حکم، توحید فی الحکم، صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ توحید فی العلم، دیکھیے علم اللہ کے پاس ہے، اور خاص طور پہ غیب کا علم، موجودہ آنے والے حالات، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتہ۔ وَمَا كُنَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ جانے اجانے میں ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ قصہ پڑھ رہے ہیں کہ جانے جانے میں ہم کہیں توحیدیہ شرک جملے نہ کہہ دیں، تو بعض لوگ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو میں جملہ زبان سے ادا کر رہا ہوں یہ تو شرک جملہ ہے، تو میرا تو ایمان ہی خراب ہو جائے گا، میری توحید جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ تو انسان کو ایسے جملے بھی نہیں بولنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اے پیغمبر آپ کہہ دیں، آپ کہیں من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی غیب ہے نا، جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ہم نہیں جانتے ہم کب اٹھائے جائیں گے، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اسی طرح ایک آیت کے اندر ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وہ کرتا ہوں جو مجھے حکم ملتا ہے، جو اللہ حکم دیتا ہے میں تو وہ کرتا ہوں۔ پھر ایک آیت کے اندر یہاں تک الفاظ ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ ایک سادہ سی بات ہے، اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا تو میں کبھی اپنے صحابہ کو نقصان ہونے دیتا؟ اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا احد کے اندر 70 صحابہ کرام میرے شہید کر دیے گئے ہیں، دندان مبارک توڑ دیے گئے ہیں، کتنے ظلم ہوئے صحابہ کرام، اگر مجھے پتہ ہوتا تو یہ ظلم ہوتے تو یہ نہ ہوتے۔ اگر آدمی کو پتہ ہو میں فلاں جگہ جاؤں گا میرے ساتھ یہ ہوگا تو پتہ نہیں جاتا۔ تو فرمایا کہ اگر مجھے غیب ہوتا تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ تو توحید فی العلم، علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ توحید فی الصفات ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، اللہ رازق بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، 99 نام اللہ کے ہیں۔ اللہ ان 99 ناموں میں کامل ہے، ہر چیز میں کامل ہے۔ ان 99 ناموں میں سے کسی ایک کو بھی، کوئی بھی کسی بھی نام کے اندر شریک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اولاد بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، یہ سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح توحید فی العبادت ہے، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے وہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، ٹھیک ہے نا، اور نماز ہو، یہ زکوٰۃ وغیرہ یہ مالی عبادت ہے، نماز وغیرہ بدنی عبادت ہے، قلبی عبادت، ڈر، خوف، امید، توکل، بھروسہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ڈر، یہ انسان جو ہے پھر دوسری پٹری پہ چلا جائے گا۔ اسی طرح زبانی ذکر و اذکار، دعائیں، خاص طور پہ دعائیں کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بھی شرکیہ عملوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد نہیں کر رہی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا۔ ہمارے ہاں تو 4-5 سال، 7 سال، 10 سال شادی کو ہو جائیں تو اولاد نہیں ہو رہی، ہم در در کی ٹھوکریں کھانی شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں سے ہو ہی جائے۔ باقاعدہ لوگ کہتے ہیں، میں نے لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے سنے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا وہاں سے مجھے اولاد ہوئی ہے۔ اتنا بڑا شرکیہ جملہ، اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تم کہہ رہے ہو فلاں دے رہا ہے، تو اولاد بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بہرحال توحید، پھر زبانی عبادت بھی، دعائیں بھی ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس طرح آخر میں ہے توحید فی تصرف۔ دیکھیے کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے نا، جو بھی تبدیلی ہوتی ہے، دن رات کی ہو رہی ہے، ہوائیں آ رہی، بارش ہو رہی ہے، سورج چاند ستارے، یہ جتنا بھی تصرف ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ کہا تھا نا کہ اگر تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، تو وہ نہیں نکال سکتا، وہی اللہ نہیں کہا، وہ کھچ ہو گیا، وہ نکال ہی نہیں سکا۔ تو تصرف بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے توحید، یہ ہے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ وما انزل الینا، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، ہم پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن، ہم پر نازل کیا گیا حدیث، اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کے معجزات اتارے گئے ہیں۔ ان تینوں چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم قرآن پہ بھی، حدیث پہ بھی، اور نبی علیہ السلام پر آنے والے معجزات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب،
جو ابراہیم پہ اتارا گیا، اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ، تو ان انبیاء پہ جو کچھ بھی اتارا گیا ہمارا ان پر اجمالی ایمان ہے، بغیر کسی شک شبے کے، بغیر کسی تفریق کے ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والاسباط، اسباط کا لغوی معنی ہوتا ہے آسانی سے پھیلنا، اور یہ لفظ اولاد میں بولا جاتا ہے کیونکہ اولادیں نسل در نسل آگے سے پھیلتی جاتی ہیں۔ تو والاسباط یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، خاص طور پہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے جو آگے انبیاء آئیں گے نا، اور ان انبیاء پہ جو کچھ اتارا گیا ہے، والاسباط ان اولاد میں سے جو نبی آئے اور ان انبیاء پہ جو اتارا گیا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وما اوتي موسیٰ و عیسیٰ، یہاں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا خاص نام ہے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اسی طرح عیسائیوں میں سب سے بڑے پیغمبر ان کا ایک ہی پیغمبر ہے اور وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے خاص طور پہ ان کا نام یہاں پہ لے لیا گیا، اور باقیوں کو کہہ دیا گیا وما اوتی النبیون من ربهم، ان کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے، انبیاء کی تعداد کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے نا سوالت پیغمبر والی، یہ بھی ایسی بات ہے، کسی بھی حدیث میں کوئی بھی تعداد نہیں ہے کہ اتنے انبیاء ہیں، ہاں بہت سارے آئے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربهم، جتنے بھی نبی آئے نا ہمارا سب پر ایمان ہے، ہمارا تمام انبیاء کرام پر جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو لا نفرق بین احد منہم، فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہ ڈالو، یعنی یہ آیت کریمہ ہمیں فرقہ بندی سے روک رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، عیسائیوں نے کہا عیسائی ہو جاؤ، فرمایا تفرقہ کیوں ڈال رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کی دعوت تو ایک ہے، تم تفرقہ کیوں ڈال رہے ہو؟ تمہارا کام ہے اگر کوئی یہودی ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے وہ پیغمبر علیہ السلام پر ایمان رکھے، دعوت تو سب کی ایک ہے کہ اللہ ایک ہے، بنیادی دعوت سب کی ایک ہے، لا نفرق بین احد منہم، تم تفرقے کیوں ڈال رہے ہو؟ تو یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ اے مسلمانوں تم تفرقے کیوں ڈال رہے ہو؟ جب تمہارا رب ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، قرآن ایک ہے، تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، تو تفرقہ کس بات کا ہے؟ تو کیوں تفرقوں میں پڑے ہوئے ہو؟ آپس میں متحد ہو جاؤ، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی تفرقہ نہ ڈالو۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ اہل السنہ والجماعہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، اے نوح کیا تو نے تبلیغ کی ہے، میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ میں نے تیرا پیغام امت کو پہنچا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے، ہاں بھی نوح علیہ السلام کے امتیوں یہ تمہارا پیغمبر تھا، کیا اس نے تمہیں دعوت دی ہے، پیغام پہنچایا میرا؟ وہ آگے سے کہہ دیں گے نہیں پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نوح تیری امت تو کہہ رہی ہے کہ یہ پیغام تو نے نہیں پہنچایا، تو نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میرے پاس گواہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے میرا گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے، امت محمدیہ میرا گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے امت محمدیہ سے، یعنی ہم سے کہیں گے، ہمارے پیغمبر سے اور پوری امت سے مخاطب ہو کے کہیں گے ہاں بھی کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا اپنی امت کو دعوت دی ہے؟ امت محمدیہ کہیں گے اے اللہ کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کی امت کہیں گے اے اللہ ہم یہ گواہی نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے بھی؟ یہ تو ہم سے بعد میں آئے، جب نوح علیہ السلام ہمارے پاس تھے یہ تو موجود نہیں تھے، اس لیے ہم ان کی گواہی نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے کہے گا ہاں بھی ہم تمہاری گواہی کیسے مان لیں، تمہاری گواہی مانتے نہیں ہیں، تمہیں کیسے پتا کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، دعوت دین دی ہے؟ تو امت محمدیہ کہے گی اے اللہ ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتلایا، ہمیں قرآن نے بتلایا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ خاص طور پہ کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتلایا تھا، نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی دعوت دی ہے، ہم نے اس پر آمنا، ہم اس بات پر ایمان لے آئے، تو پھر امت محمدیہ کی گواہی جو ہے وہ قبول کر دی جائے گی
اور یہ صرف نوح علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ تقریباً تمام جتنی بھی سابقہ امتیں ہیں، ہم ہر ایک نبی کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو یہ ہے مطلب کہ ہم وما اوتی النبیون من ربہم، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہاں شریعت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد پہلی تمام شریعتیں وہ منسوخ ہو گئی، وہ ہمارے لیے ختم ہو گئی، وہ ہمارے لیے حجت نہیں رکھتی۔ ہاں ان شریعتوں کے احکام جو ہماری شریعت میں موجود ہیں وہ ہم مانتے ہیں، جو ہماری شریعت میں نہیں ہے وہ ہم نہیں مانتے، لیکن اجمالی طور پر ایمان ہمارا تمام انبیاء کرام پہ ہے کہ ہر نبی سچا تھا، ہر نبی نے اپنی دعوت جو ہے وہ اپنی امتی تک پہنچا دی ہے، اس معاملے میں ہر نبی جو ہے وہ سچا ہے۔ تو بہرحال حدیث کے الفاظ ہے سنن نسائی کی، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فصدق نہ ہو اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم نے سچ کہا کہ واقعہ نوح علیہ السلام نے دعوت دین جو ہے وہ پہنچا دی تھی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اہل کتاب تھے نا ہمارے پاس یہودی مدینہ میں، انہوں نے تورات پڑھنی، اور تورات تھی عبرانی زبان میں۔ اب وہ کیا کرتے تھے، عبرانی ہم عام مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس کا عربی میں ترجمہ کر دیتے تھے۔ جب وہ عربی میں ترجمہ کر کے نا مسلمان ہونے والے ان کو بہکانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ دیکھو تورات میں یہ لکھا، تورات میں یہ لکھا، تورات میں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس طرح کی بات کرتے تھے، اب مسلمان جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آتے کہ ہمیں وہ ترجمہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ تورات کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام کی جماعت، میری یہ بات یاد رکھنا، یہودیوں کی کسی بھی بات پہ جب وہ تمہیں کہے نا یہ تورات کی بات ہے، یہودیوں کی کسی بھی بات کو نہ تم نے سچا کہنا ہے نہ تم نے جھوٹا کہنا ہے۔ ہم ان کی بات کو نہ ہی سچا سمجھتے ہیں نہ ہی جھوٹا، کیوں؟ انہوں نے تبدیلی کر دی ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، تب نبی علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تھی، یہ آیت نمبر 136، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم وما اوتی النبیون، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اتارا گیا ہے ہمارا ایمان ہے، جو ان پہ اتارا گیا تھا، تمہاری اس بات پہ نہیں، ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا گیا ہم مانتے ہیں۔ تو تب یہ آیت کریمہ اتری۔ بہرحال اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی سنتوں میں جب سنتے پڑھتے تھے نا فجر کی، یہ جو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کی جو سنتے ہیں، تو پہلی رکعت میں نبی علیہ السلام یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے، یہ آیت نمبر 136 قولوا آمنا باللہ، یہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سنتوں میں پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھتے تھے، اور دوسری میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون۔ دوسری رکعت میں نبی علیہ السلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 پڑھتے تھے، اور پہلی آیت میں یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 136 یہ فجر کی سنتوں کے اندر جو ہے وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے واضح پیغام ہے، تمام انبیاء کرام ایک ہی مقصد کے لیے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء کرام سارے نبی ہم الاتی بھائی ہیں سارے۔ الاتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ الاتی بھائی کہتے ہیں کہ باپ ایک ہو نا جن کا اور مائیں مختلف ہوں، ان کو الاتی بھائی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم انبیاء سارے ایک ہیں، ہمارا دین ہم ہے مختلف ادوار میں آئے لیکن دین ہمارا ایک ہے۔ تو تمام انبیاء کا دین جو ہے بنیاد جو ہے وہ ایک تھی، اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کسی بھی نبی کا نام لے کر کسی بھی نبی پر فضیلت نہ دو، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے، حتیٰ کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو فضیلت دی کسی اور نبی پہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جملہ نہیں بولنا، اللہ نے مجھے افضل ضرور بنایا لیکن کسی بھی نبی کا نام لے کر یہ نہیں کہنا کہ فلاں نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے افضل، لیکن فرمایا یہ جملہ نہیں بولنا۔ ہم تمام انبیاء کرام آپس میں الاتی بہن بھائی ہیں، تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمیں تو یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان پر جو کچھ اتارا گیا ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن شریعت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں۔